اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوج محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزارہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ متفق علیہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رابعہ نے فرماندیاں نے کہ جدو آخری عشرہ آندا سی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاندے سن، راتاں نوں خود بھی جاگدے سن اور اپنے گھر والیاں نوں بھی جگاندے سن۔ میں دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلامو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنی زندگی دی اندر معمول رہا ہے کہ جدو آخری 10 دن پہلے بھی 20 دن حضور عبادت کے اندر گزارے، یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کہ پہلے دن حضور عبادت کے اندر نہیں سی گزارتے، لیکن آخری جڑے 10 دن آندے سن نا اس کے اندر خصوصی انتظام کیتا جاتا یعنی بہت ہی زیادہ عبادت کیتی جاندی سی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زوج محترمہ فرماندیاں نے کہ حضور کمر بستہ ہو جاندے سن۔ کمر بستہ دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ جس طرح بندہ کسی کام واسطے پورا تیار ہو جاندے آتے بس ہن یہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے بھی سابقہ انبیاء آئے نے تمام معصوم نے، انہوں نے گناہ نہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو معصوم بنایا، تو گناہ نہیں ہے، یا رسول اللہ پھر انہی عبادتاں کادے واسطے کرتے ہو، انہی ریاضات انہی کادے واسطے کرتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری بیوی نبیوں دا یا تے جاگنا اللہ تبارک و تعالی دی خوشنودی واسطے ہوندی یا تعلیم امت واسطے، یا تعلیم امت واسطے ہوندے تاکہ میری امت نو پتہ چلے کہ ساڈے نبی دے گناہ نہیں ہے، اللہ تعالی نے معصوم بنایا ہے، اس کے باوجود بھی راتاں نو جاگ کے اللہ دی عبادت کرتے نے اللہ دے نبی، اور اسی تے اتنے گناہگار ہیں جس دی انتہا ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے باوجود اج اسی غافل دی نیندر سوتے سانو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسی انہاں راتاں دے اندر جاگ کے رات رہی دی رات سی کنے نمازی بتے سن کوئی روٹین دے مطابق آقا علیہ السلام دے غلام اور صبح دی نماز دے اندر ویکھ لو وہی عام روٹین دے مطابق جڑے آندے نے وہی کسے نوں نہیں پتہ چلیا کہ ترئی دی رات تاک راتاں دے اندر شمار ہوندی ہے، 21ویں دی لنگ گئی ہے، 23 دی بھی لنگ گئی ہے، آگے پھر 25 27 29 دن راتاں باقی رہ گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام دے غلام لیکن اسی پھر بھی غفلت دی نیند سو رہے تے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا کی طریقہ کار سی؟ ام المومنین فرماندیاں نے حضور کمر بستہ ہو جاندے سن، راتاں نوں خود بھی جاگدے سن اور اپنے گھر والیاں نوں بھی جگاندے سن۔ نہ اسی جاگنا ہے خود، نہ اسی آنا ہے خود مسجد کی طرف، نہ اسی تلاوت قرآن کرنی ہے اور نہ اسی نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ جدو خود نہیں کرنی تو پھر اسی اپنے آل و عیال نوں کے حکم دینا۔ آقا علیہ السلام نے کہا فی ایام معدودہ، ایک گنتی دے دن نے بہتے سارے گزر گئے نے، چوکے سارے گزر گئے نے تے تھوڑے ہی رہ گئے نے۔ آقا علیہ السلام نے غلام اے رمضان مبارک کسی دا محتاج نہیں ہے، کوئی روزہ رکھے گا یا نماز تراویح ادا کرے گا تے پھر بھی گزرے گا ورنہ کھلو جائے گا، نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ایک لمحہ ایک لحظہ ایک روزہ جڑا گزر گیا نا، آقا علیہ السلام نے غلام صحیح حدیث مبارکہ دے اندر حضور فرمایا جنہیں جان بوجھ کے ایک روزہ چھڑ دیتا نا پوری زندگی بھی قضا کرتا رہے نا اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ رمضان دا روزہ جڑا انہیں چھڈیا ہے دوجے دنوں وچ قضا کرے، عام دنوں وچ قضا کرے، کیونکہ رمضان دے اندر قضا کر نہیں سکتا، رمضان دے اپنے روزے ہونے لہذا جو اجر رمضان دے اندر ہے وہ باقی دنوں دے اندر نہیں۔ ایک نماز 70 گنا زیادہ، نفل دا ثواب فرضاں دے برابر، فرضاں دا 70 گنا ثواب زیادہ۔ آقا علیہ السلام نے غلام ایسے طرح تلاوت دا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، نماز تراویح ادا کیتی جاتی ہے، عام دنوں دے اندر قضا دے دوران نماز تراویح ادا نہیں کیتی جاتی۔ تے آقا علیہ السلام نے غلاموں اس رمضان دے آخری دن رہ گئے، آخری ہفتہ کہہ لو، آخری ہفتہ رہ گیا ہے،
اس دی اندر سانو خدا دا خوف کرنا چاہیے، اس مسجد کو آباد کرنا چاہیے، اس دی اندر آ کے 5 گانا باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے، دن دے اندر روزے رکھنے چاہیے نے، خود بھی اس دے اوتے عمل کرنا چاہیے اور اپنے آل و عیال نو بھی، بیوی بچیاں نو بھی اس چیز دی تبلیغ کرنی چاہیے کہ غفلت دے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ جدو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل و عیال نو فرمایا کہ تسی بھی اس راتاں دے اندر جاگ لے، ام المومنین فرماندی نے حضور خود بھی جاگدے سن اور اپنے آل و عیال اپنے گھر والیاں نو بھی جگاندے سن، اور جاگو اس رات دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور دے قریب، حضور دی ازواج، حضور دی بیٹیاں، حضور دے اہل خانہ تو ود کے کوئی اور ہو سکتا ہے نہیں، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو بھی حکم دیتا، تے اج اسی 1450 سال بعد اسی کہ نہیں اسی تے بخشے بخشایا، اسی فلاں جدو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل و عیال نو حکم دیتا کہ تسی بھی جاگ کے رب نو یاد کرو، رب دی عبادت کرو، بخشن والا رب ہی ہے، لیکن اسی کس چیز کا بھروسہ کر کے اج بیٹھے، اسی کینا سوچن دے اندر گم رب دی عبادت چھڈ کے کہ اینے اسی بخشے جاواں گے، حضور دے غلاموں بخشے جاواں گے، رب بخشن والا ہے، مہربان ہے، لیکن اج نے یار کسی نو راضی کرن واسطے کچھ نہیں کرنا چاہیے نا، رب تعالی نو ناراض کر کے تے بخشش نہیں ہونی نا، کوئی آکھے کہ میں رب دا نافرمان بن جاواں تے رب مجھے بخش دے گا، یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو معافی لینی ہوئے نا پہلے انہوں خوش کرنا پہلے، پہلے کوئی انجلا کم کرنا پہلے تاکہ وہ بندہ خوش ہو جاوے، پھر وہ معافی دے دے گا، آکے گا یار میں اس دے اوتے خوش ہوں، میں انہوں معافی دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کدی یہ نہیں سوچیا کہ اسی رب نو بھی راضی کر لیں، رب دے دسے ہوئے طریقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اسی اپنی زندگی بسر کر دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات وان مینوں اسی سارے نو اس آخری عشرے دا ادب و احترام کرنا، وما علینا الا البلاغ۔